اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون ولا تطع كل حلاف مہین صدق اللہ العلی العظیم۔ جیسے کہ گزشتہ درس میں آپ سن چکے ہیں، نون والقلم وما یسطرون، یہ سورۃ القلم کی ابتدائی آیات۔ نون یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات جتنے بھی ہے تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، تو نون بھی اللہ کا نام ہے۔ مراد اس سے نور، نصیر، ناصر، اللہ کی ذات نصیر ذات ہے، اللہ کی ذات ناصر ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں قلم کی قسم اٹھائی، والقلم، قلم کی قسم، وما یسطرون، اور جو وہ لکھتے ہیں۔ اب قلم سے مراد ایک وہ قلم بھی ہے جس سے تقدیر کو لکھا گیا۔ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا اکتب ما کان وما یکون، پھر قلم نے پوری تقدیر لکھ لی جس کے ذریعے لوح محفوظ کو لکھا گیا۔ اور قلم سے عام قلم بھی مراد ہو سکتا ہے، عام قلم اور دوات۔ فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، دراصل مشرکین مکہ نے مشہور کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ مجنون ہے۔ وہ پریشان ہوتے تھے جب لوگ نبی علیہ السلام کی بات سنتے تھے تو ساتھ کلمہ بھی پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ مشرکین نے اپنی ذمہ داری لگائی تھی اور جگہ جگہ اپنے بندے بٹھائے ہوئے تھے کہ دیکھو نبی علیہ السلام جس مجمع میں جا کر بات کرتے ہیں اور لوگوں پر بات کا اثر ہوتا ہے، اس کے بعد تم کھڑے ہو جا کر نبی علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ کہ یہ مجنون ہے، یہ ساحر ہے، یہ کاہن ہے، طرح طرح کی باتیں وہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں قسم اٹھائی والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، فرمایا کہ یہ لوگ تو آپ کو مجنون کہیں گے، لیکن خالق تو میں ہوں، سب کو میں نے پیدا کیا، لہٰذا میرا یہ اعلان ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے۔ فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور مشرکین مکہ نے یہ بات اتنی مشہور کر دی تھی کہ زمات ایک شخص تھا جو دور کہیں رہتا تھا، اسے کسی نے بتایا کہ بیت اللہ شریف کے متولیوں میں سے، بیت اللہ شریف کے متولیوں کے خاندان میں سے ایک فرد ہے، یا بیت اللہ شریف کے متولیوں کی اولاد میں سے ایک فرد ہے جو مجنون ہے۔ اور یہ زماد نامی ایک آدمی تھا جو مسلمان نہیں ہوا تھا، یہ دم کرتا تھا، مجنون کو دم کرتا تھا تو مجنون ٹھیک ہو جاتے تھے، پاگل کو دم کرتا تھا۔ اس نے وہاں سے سفر کیا اور یہ بڑی فیس لیتا تھا، لیکن اس نے یہ سوچا کہ چونکہ یہ بیت اللہ کے متولیوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے، لہٰذا یہ میرے لیے ایک باعث فخر بات ہوگی، یہ میرے لیے ایک سعادت ہوگی کہ میں دم کروں گا۔ جب یہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں دور سے آیا ہوں، لوگ آپ کو مجنون سمجھتے ہیں، اور میں نے جس مجنون کو دم کیا وہ ٹھیک ہو گیا، میں آپ کو بھی دم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ دور سے آئے ہو، لیکن پہلے آپ میری بات تو سنیں۔ پھر آپ نے اس کو دعوت دی اور پھر آپ نے وہ خطبہ سنایا جو عام خطبہ ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ۔ پھر آپ نے والسماء والطارق کی تلاوت کی۔ جیسے آپ کی تلاوت ختم ہوئی، آپ نے اس کو دیکھا زمات کو، تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور کہنے لگا کہ میں شاعر بھی ہوں، میں ادیب بھی ہوں، میں خطیب بھی ہوں، مجھے سارا پتہ ہے، لیکن آپ نے جو کلام پڑھا ہے وہ شاعرانہ کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے۔ اور وہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔